کثرت سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب دعاؤں کی شدید محتاج ہیں بیسیکلی، رائٹ؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے کہ دعا کے بغیر انسان چل نہیں سکتا. میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم تو کرتا ہی ہے، لیکن اصل فائدہ تسلیم کا تبھی ہے جب آپ کے عمل میں تبدیلی آئے انشاءاللہ. چلیں بسم اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں. آپ کی کل کی جو آیات رہ گئی تھی اسی کو مکمل کریں گے آج، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہوگی آج کی آیات کو انشاءاللہ. اوکے، نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم آج جز 21 اور سورہ لقمان کا پیچھے کا جو ریویو تو کروا دیا گیا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یعنی اس آیت سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو بات ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یعنی آیات سنا کر اسے ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، رائٹ؟ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہے اللہ کی آیات سے اس کی شان بے نیازی، گویا وہ اللہ کی آیات سننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو اس طرح جو پیچھے ہم نے پڑھا خرافات میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے نا انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، پھر اس کا دل نہیں چاہتا آیات سننے کا، رائٹ؟ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کا نہیں ہوتا. پھر وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، واللہ مستکبرا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے. یعنی وہ آیات کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، وہ انہیں ٹھکرا کر پیٹھ پھیرتا ہے. آیات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ یہی بات سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی. کیا عجمی کلام اور عربی رسول، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے، رائٹ؟ یعنی ظاہر ہے اصل مخاطبین اشارہ تو کفار پر ہے نا، یا وہ شخص جیسے کہ ہم نے پڑھا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا، ان جیسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی درپے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ہر آیت کو، ہر حصے کو اپنے لیے پھر اٹھاتے ہیں، اپنے دور سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو آج بھی ایسا ہے، آج بھی لوگ یعنی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. دور مت جائیں، اپنے ہی گھروں میں ہو رہا ہوتی ہیں یہ چیزیں، ہو رہی ہوتی ہیں. ارے نہیں یہ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑو، وہ کر لو. یعنی قرآن کو چھوڑو وہ کر لو. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا کہ جب آپ نئے نئے اس طرف آتے ہیں تو کبھی کبھار یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ کیا پتہ نہیں کتنے وہ کر کے حج کو چلی ہے نا، کیا کچھ اس طرح کا جملہ ہے. یا یعنی کوئی کسی کا پاس جو ہے ڈفرینٹ ہے، یا اس نے کوئی بہت ایسا ٹائم گزارا ہے جو بہت اچھا نہیں تھا، اور پھر اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ اس طرف چل پڑا، تو پھر اس کو لوگ جو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب زیادہ ملانے نہ بن جانا، ملانی نہ بن جانا، بس ہے حد میں رہنا. مطلب وہ ان کی حد کیا ہے، واٹ از حد کا کیا کرائٹیریا؟ حد تو اللہ کی ہے،
اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے، بندہ کون ہوتا ہے بنانے والا؟ تو کفار اپنے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں چیزوں سے. تو بیسیکلی یہ قرآن کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ فصلت کی آیت پڑھی تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ورنہ باقیوں کے لیے تو یہ بوجھ ہے. کَأَلَّمْ يَسْمَعَ مَعَهَا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، وہ ایسے سنتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، گویا وہ بہرا ہے، آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی. اس کے لیے اس میں ہدایت ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے ہدایت؟ کیا بات ہے؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور کوئی ہدایت پا لیتا ہے، ایک نہیں. اب آپ دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے، ایک آپ چھوٹے بچوں کی کلاس بھی اٹھا لیں، کنڈر گارڈن کے اسٹوڈنٹس بھی اٹھا لیں، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک سیم ایک ٹیچر ہوتی ہے، سب بچوں کو ایکولی ٹائم دے رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے نکل جاتا ہے؟ وجہ انٹرسٹ کی، رائٹ؟ کوئی کسی چیز میں آگے ہے، کوئی کسی چیز میں آگے ہے، تو وہ اپنے دلچسپی کے حساب سے پھر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو جو اللہ کی آیات میں دلچسپی نہیں لیتا تو وہ بھی نہیں پڑھتا. ہم اپنی کلاس میں بھی دیکھ لیں، کہیں کسی کے 100 آفٹر 100 آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کسی کی ایسی زیرو تجوید ہوتی ہے اور ماشاء اللہ 20ویں پارے تک پہنچتے پہنچتے ماسٹر ہو جاتے ہیں. وہ امیزنگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پہ رشک آتا ہے مجھے. اور کچھ لوگ نہیں ہوتے، رائٹ؟ تو اس کی وجہ کیا؟ انٹرسٹ. جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں کام ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں ہوتا. تو بات ساری کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی سننا چاہتا ہے اللہ کے کلام کو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے وہ سناتے ہیں. جب کوئی بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں کھولتے ہیں. جو نہیں بڑھنا چاہتا پھر اس کے لیے یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. الحمدللہ اب آپ ہی ہیں جیسے یہاں تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. تو اس کی وجہ کیا ہے پہنچنے کی؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کی یہ پیچھے جو 3-4 سال گزر چکے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہوگی؟ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آئی ہوگی. اور تو چھوڑیں، آپ باہر کے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. وہ کتنا روکتا ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہیں. کبھی تھک رہے ہیں، کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کبھی الجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیوں کر لیا، کبھی مایوسی آنے لگتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم اس قابل تو نہیں ہیں، کبھی کچھ، کبھی یعنی اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کیا آ رہا ہوتا ہے نیگیٹو پوائنٹ کا. چھوڑ دو کسی طرح اس کو، چاہے اپنے اندر سے آ رہا ہو یا باہر سے کوئی پریشر. لیکن وہ اللہ ہے جو تھامے رکھتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بھی جستجو ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ نے آپ کو بھی توفیق دی کہ آپ چلتے رہیں، اور چلتے چلتے آپ باذن اللہ تعالی یہاں تک پہنچ گئے اور اینڈ تک جائیں گے اور چلتے رہیں گے جب تک سانس ہے، جب تک دم ہے. اس قرآن سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ تعالی. تو یہی بات جو ہے سورہ الجاثیہ میں بھی فرمایا، آیت نمبر 6-10 میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات سناتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، آپ یقین کریں اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ لوگ کو یہاں پہ پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو جب پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اکثر دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ آج میں یہ شام کو اپنی فیملی کے ساتھ یہ والی بات شیئر کروں گی. اول تو یاد ہی بہت کم رہتا ہے، دوسرے یاد آ بھی جاتا ہے تو یقین جانے جیسے کل 1-2 بات تھی جو میں نے شیئر کی، میں اس کو ریپیٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے پڑھا کیا تھا. یہ تو ذہن میں آیا لیکن میں اس کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کر پائی جیسے ابھی کر رہے ہوتے. تو میں یہ سوچتی کتنا ضروری ہے جب آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو یعنی ایک پابندی کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت کا پڑھنا اور سننا اور آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں نا وہ الگ ہے، ایک الگ ہی سی بات ہے.
اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب آپ قرآن پاک کو اٹھائیں تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بار بار قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. یہ قرآن کا اسلوب ہے. جب آپ قل پڑھتے ہیں تو اس میں انسان چونکتا ہے کہ دیکھیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو کہا کہ تم کہو، تم ایسے کہو، اور اس بات کو چھوڑ دیا گیا قرآن پاک میں تاکہ انسان کو یقین آئے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام. تو جب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہوتے 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 آپ پھر غور و فکر تدبر کرنے لگتے ہیں. اب آج کل اب باہر کا موسم آ رہا ہے ہاں؟ اب دیکھیں موسم کیسے بدلنا شروع ہو گیا. درختوں کو دیکھیے گا اور بار بار ان آیات کو یاد کیجیے گا جس میں کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اب بھی سارے یہ درخت کیا ہیں؟ مردے ہیں، گھاس. کچھ دنوں میں ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ اگر نہ کاٹو تو حشر ہو جائے، رائٹ؟ ٹکٹ مل جائے، یہاں تو ٹکٹ مل جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے. جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اسٹیج آتا ہے کہ پھر وہ غور و فکر کے لیول پہ آ جاتا ہے. وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی سننا ہی نہ چاہتا ہو، جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی، کوئی سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کسی کا پلان ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں پڑھ لیں، few minutes 5 to 10 منٹ. ہمیں اگلے لمحے کی فکر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے جڑے رہیں گے، اس کلام کو بار بار سنیں گے، خواہ دل کر رہا ہو یا نہ کر. انسان ہے نا، فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہر وقت ایمان کے ہائی لیول پر ہوں، اور ٹیسٹ ہی یہی ہے. تو ہے کیا ایکچولی سچویشن؟ کیا سچویشن یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن تو رہتا ہے، لیکن اصل چیز ہے چلتے رہنا، اصل چیز ہے جڑے رہنا، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہنا، ہم سب ایک دوسرے کو تھام کے چلنا. یہاں پہ میں تھوڑی سی الگ سی بات کر رہی ہوں، لیکن اٹس ناٹ الگ بھی، بٹ بہرحال اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں ایک بہن آپ کی ریگولر آ رہی ہیں اور ایک دم سے آتے 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 غائب ہو گئی، تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہاں گئی وہ، کیوں نہیں آ رہی، کیا ہوا، ایک کلاس نہیں اٹینڈ کی، ایک گروپ نہیں کیا، دوسرا نہیں کیا، تیسرا نہیں کیا، کیوں ہوا ہے؟ ایک ساتھی، ایک قرآن کے ساتھی کی حیثیت سے پوچھ ہونی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، خیر و خبر لینی چاہیے، رائٹ؟ بہرحال تو کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں. وَكَانَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. بوجھ کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی بچوں کو دیکھا جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو بےچارے مجبور ہوتے ہیں، قابو میں بھی آ جاتے ہیں، آنکھ دکھا دو تو اس سے بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں، لیکن بڑے بچوں کو آسان نہیں ہوتا لیکچر دینا. پھر آپ ان کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کہ ہاں بھئی اب دیکھیں، اب فارغ ہیں، اب موڈ ہے، مزاج کیسا ہے، کرنا پڑتا ہے. حکمت، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس میں کوئی وہ برائی نہیں ہے. تو اور اگر آپ کو موقع مل گیا، میری ایک دوست تھی، بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو جب بھی لیکچر دینا ہو تو جب لانگ ڈرائیو پہ جاتی ہو تب دیا کرو. تو گاڑی میں جب بیٹھی ہو تب لیکچر دینا شروع کیا کرو، کہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتا پھر بھاگنے کا، اب آپ بولتے رہیے جو آپ کو کہنا ہے. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے، پیرنٹ ٹپ ہے. تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ تب ہو رہا ہوتا ہے جب انسان کا موڈ نہیں ہوتا سننے کا کسی بات کو، یا اس کا دل نہیں لگتا اس کو وہ بات، اس پہ دل اس کا جم نہیں رہا ہوتا، یا وہ اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، بس کسی طرح سے فرار حاصل ہو جائے، کسی طرح سے بھاگ جائیں وہاں پر سے، رائٹ؟ تو ان کے لیے کیا ہے کہ یہ اللہ کا جو ان کے لیے کلام ہے، ان کے کانوں پر یہ بوجھ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. فرمایا اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور اس سے
ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتے تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ تو بات پیچھے ساری کیا ہو رہی تھی؟ اس شخص کی جو لہو الحدیث میں مبتلا تھا، اسی کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا آگے۔ تو جب انسان لہو الحدیث میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دماغ سوچنا، خیالات، پلاننگ ساری وہی ہے، اس کی زندگی، اس کی لائف ہی وہی ہے، اسے کہاں سے اللہ کا کلام اچھا لگے گا؟ کیسے آپ اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے یہاں پر پلٹے گا؟ وہ لہو لعب کا وہ شیدائی ہوتا ہے، رقص و موسیقی گانے بجانے میں لگا رہتا ہے، وہ بھلا قرآن کہاں سے سنے گا؟ اس کی زبان پہ تو ہر وقت گانے ہوتے ہیں، جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ شخص منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، بہرا بن جاتا ہے، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ قرآن سننے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، مزہ تو دور کی بات ہے، قرآن سننے اور پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو اب آپ کنیکٹ کر رہے ہیں پچھلی حدیث سے؟ لہو الحدیث والے جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بچوں کی مثال سے نہیں کنیکٹ کیجیے گا، وہ تو میں نے ایک کنٹرول میں اور سنانے کے لیے کسی کو ایک بات کرتی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو لا حول ولا قوت اللہ نہ کرے، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں الحمدللہ۔ تو فبشرہ بعذاب علیم، چنانچہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی ایسی دردناک عذاب کی ایسی خوشخبری دیں جو اس کے دل کو غم سے بھر دے اور اس کے چہرے پر تاریکی کا سایہ ڈال دے، اور یہ عذاب دل اور زبان دونوں کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ قرآن سننے سے وہ ان کا حال برا ہو جاتا ہے، اور انہیں ایک جیسے دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اداس ہو جاتے ہیں، تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی کسی طرح سے ان کو ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کسی طریقے سے وہ یہاں سے نکلیں۔ لیکن یہاں واضح طور پہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، اور ایسا عذاب ہے جو انسان کو شدید غم دے گا، جس میں انسان نہ نکل سکے گا، نہ بچ سکے گا، نہ نجات کا کوئی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، امت مسلمہ کو، ذریت کو ہماری، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ ڈرانے کی آیات آتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دل کو پھر نرم بھی کیا جاتا ہے نا۔ ان الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک، سوری یا ایھا الذین نہیں ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کی آیات پر ایمان لائے، یعنی ایمان لانا خالی کافی نہیں، اعراض نہیں کرتے ہیں، یعنی منہ نہیں موڑتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وعامل الصالحات، عمل کیسے؟ نیک عمل کرتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جنہوں نے عبادت ظاہراً باطن ہر طریقے سے کی، یہ نہیں کہ اوپر اوپر، وہ تو پھر کچھ اور ہی ہے، وہ تو ریاکاری ہو گئی، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، وہ تو منافقت ہو گئی، رائٹ؟ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں، یعنی جہاں دل کو سرور، روح کو قرار اور بدن کو آرام ملے گا۔ ہم دنیا میں جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ادھر بھی کوئی چیز موجود ہو، یہ آرام بھی ہو، وہ بھی ہو، کوئی چیز چاہیے اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بس ہمیں فوراً حاصل ہو جائے اور اسی طریقے سے حاصل ہو جائے جیسے ہم مطلوب کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسے ہی یہ زندگی ہے ایکچولی۔ تو اصل جنت آخرت میں ملے گی انشاءاللہ، وہاں پھر انسان کو دل، روح اور بدن کا سکون اور قرار ملے گا انشاءاللہ۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے، کس میں؟ وہ نعمتوں بھری جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مطلب یہ کہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی کبھی اکتائیں گے۔ یہ خاصیت ہے جنت کی نعمتوں کی۔ دنیا میں تو دیکھیں ہر چیز کا وہ ہوتا ہے، ایک چیز چاہیے بڑی طاقتوں کی، محنت کی، یا بغیر سم ٹائم بغیر محنت کے مل جاتی ہے، ماں باپ کی طرف سے مل جاتی ہے، وراثت میں مل جاتی ہے،
اور انسان عیش کرتا ہے لیکن فائنلی ختم ہو جاتا ہے. بٹ آخرت میں کیا ہے، جنت میں پہنچ کے کیا ہوگا کہ نہ تو وہاں سے نکالے جائیں گے پہلی بات، اور نہ کبھی اکتائے گا انسان. دنیا میں کیا ہوتا ہے، چیز مل گئی، پہلے چاہت تھی پھر مل گئی، پھر اس کو استعمال کیا، خیال کیا، اس کے بعد اکتا بھی جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوسری چیز چاہیے، نیکسٹ، بس بہت ہو گیا، دل بھر جاتا. نیچر بنائی ہے اللہ نے، بنایا ہے ایسا ہمیں، رائٹ. اب اگر نفس کی ہر بات پوری کرتے جائیں گے تو ظاہر بھٹک جاتا ہے انسان. بٹ آخرت میں جو چیز آپ نے جس چاہ سے مانگی ہوگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی دیں گے. اور وہ چاہت جو پہلی دفعہ کسی چیز کے ملنے کی ہوتی ہے نا، فیلنگز، وہ قائم رہے گی، وہ فیلنگز قائم رہیں گی اور اکتاہٹ نہیں آئے گی. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ. وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے بے شک. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ بڑے فضل و کرم والا ہے، بڑے احسان اور بڑے انعام والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر دو صفات بیان کی، عزیز اور حکیم. سے کیا ثابت کیا گیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ انسانوں کو انجام تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے. اور حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے انسانوں کو مواقع دیتا ہے. ملتے ہیں آپ کو مواقع نیکیاں کرنے کے. وہ اپنی حکمت سے کے طریقے سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. وہ انسانوں کو حق کے راستے پر چلاتا ہے، انہیں ہدایت کے راستے پر چلاتے ہوئے جنت تک پہنچا دیتا ہے. ان کے لیے حکیمانہ کلام بھیجتا ہے جو کہ بھیجا گیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ حکیمانہ کلام ہے، رائٹ. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، کیا تم ان کو دیکھتے ہو؟ اس نے آسمانوں کو کیا کیا ہے؟ ان کی وسعت، اس کی بلندیوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے. یعنی ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں. اس کی قدرت ہے کہ اس کی قدرت کی وجہ سے یہ آسمان جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، رائٹ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں. کیوں؟ کہ زمین کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے. اس نے زمین میں اس نے پہاڑ زمین میں گاڑے ہیں تاکہ زمین جو پانی پر قائم ہے اس میں ذرا سا بھی خلل نہ آئے، رائٹ. گویا اس نے پہاڑوں سے زمین کو دبا دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. یعنی اس نے زمین پر طرح طرح کے جاندار پیدا کر دیے جن کی شکلوں اور رنگوں اور ان کے تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. یعنی اس نے حیوانات کی زندگی کے لیے آسمان سے بارش نازل کی تاکہ زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کے غلہ یعنی عمدہ قسم کے غلے جو ہیں وہ اگائے. بارش کے پانی سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں اور خوبصورتی الگ، جس سے سارے جاندار جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، سارے جاندار جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو سما کا جو لفظ آیا نا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر یہ ہے نا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ. تو سما کا جو یا اسٹارٹنگ میں ہی خلق السماوات کا ورڈ جو آیا تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ستون ہے تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی ستون ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے. دوسرا یہ کہ تم دیکھ تو رہے ہو کہ ستون وغیرہ کچھ نہیں ہے اور ستونوں کے سہارے کے بغیر ہی قائم ہے. دونوں صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس مقام پر
تین باتوں کی وضاحت جو ہے ضروری ہے. ایک یہ کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اس سے مراد پوری کائنات اور تمام کائنات، یعنی پورا جو سسٹم ہے نا کائنات کا، وہ اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ لفظ آسمان کے لیے عربی میں دو لغت ہیں، ایک فلک ہے اور دوسرا سما یعنی سماوات. اچھا، فلک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ سیاروں کے جو یہ مدارات ہیں، پورا جو گلیکسی ہے آپ کی، اس کے لیے فلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس پہ وہ گھوم رہے ہیں. اچھا، اور سما جو ہے وہ بلندی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آسمان کا وجود بھی، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھوس حقیقت اور جسم رکھنے والی چیز کے طور پر یہاں پیش کیا ہے، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آسمان جو ہے وہ اوپر جو ہے بالکل ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے. یعنی سما کا لفظ جو ہے بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہر بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی. یعنی ہر چیز جو ہمارے سائے پر سایہ فگن ہوئی ہے، ہمارے سر پر ہے، وہ سما ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ سمجھے. دوسرا یہ کہ سما کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ ارتھ ہے. اپوزٹ کیا ہے؟ ارتھ کیا ہے؟ زمین، اور پستی کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں، یعنی ان دونوں الفاظ کو اسماء نسبیہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک ہی چیز اپنے سے پست چیز کے مقابلے میں سما بھی ہے، اور وہی چیز بلند چیز کے مقابلے میں ارض بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھ میں آئے گا آپ کو کیسے. یعنی پہلا ایک آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سما ہے، آسمان ہے. اور ہم جہاں پر ہیں وہ کیا ہے؟ زمین ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان جو ہے 7 ہیں. اب ہم تو نہیں جا سکتے، بٹ سمجھنے کے لیے اوپر کا جو آسمان ہے، اس آسمان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے، تو اس کے اوپر کا جو آسمان ہے وہ اس کا آسمان ہو گیا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ ارتھ، زمین. ٹھیک ہے نا. یہ بات جو ہے اس طرح سے واضح کی جا رہی. یعنی اس طرح ہر آسمان جو ہے سما بھی ہو گیا اور زمین بھی ہو گیا، انٹل کے لاسٹ والا جو ہوگا وہ پھر ارض نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف سما ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سورہ ہود میں آتا نا، خلق اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. یعنی اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور ویسی ہی زمینیں بھی بنائی. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے. اور بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر زمین بھی ہے. یہ بھی تفسیر میں کہیں نظر آیا. لیکن بہر اکارڈنگ ٹو دس آیت ہم اس کو اس طرح سے لیں گے. تو پھر یہ بلندی تھوڑی سی ہو تب بھی اس پر سما کا لفظ جو ہے اطلاق ہوتا ہے. یعنی اگر تھوڑی سی بھی بات ہو رہی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی اور ہم نے آسمان سے مینا برسایا. اب یہاں سما سے مراد کیا ہے؟ بادل ہیں جو میل 1.5 میل بلندی پر ہوتے ہیں، اور معمولی سی بلندی کا فرق ہے نا، لیکن اس کو بھی سما کہا گیا. اور اس طرح آپ کو اور بھی ملے گا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. بے شک ہم نے ہی آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. تو اس میں اتنی زیادہ بلندی مراد ہے جتنی دور سے ستارے نظر آ رہے ہیں. تو مطلب تھوڑا سا بھی ڈسٹینس ہے تو اس کی بھی طرف یہاں پر اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات تھی جو کہ ذرا غور طلب تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں بھی آپ یہ بات جو ہے پیچھے پڑ چکے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں غالباً آپ نے پڑھا ہے کہ پہاڑ کے بارے میں نا، اس میں جو رواسیہ کی بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو رواسیہ ایسے سلسلہ ہائی کوہ کو کہا جاتا ہے جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا بتایا؟ کہ زمین ہچکولے نہ کھائے. اور احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ ڈگمگا رہی تھی، ہچکولے لے رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک مفہوم بیان کیا میں نے آپ کے سامنے. یعنی زمین پر پہاڑوں کو، اچھا صرف اتنی بات نہیں کہ رکھ دیا گیا، اس کو آپ اگر گہرائی سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیے گئے اور رکھا گیا ہے.
کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے، کہیں بلندی کم ہے، کہیں بلندی زیادہ ہے، کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں اس طرح سے رکھا گیا؟ بس یوں ہی، ایسے ہی ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، آٹومیٹکلی بڑا بیلنس ہوا ہوا ہے دنیا میں۔ جی نہیں، یہ بیلنس رکھنے کے لیے کہیں ہیں پہاڑ، کہیں نہیں ہیں، کہیں چھوٹے ہیں، کہیں بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے بیلنس رکھنے کے لیے کی گئی۔ اور جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو یہ روکنے میں بھی بہت مددگار ہے۔ گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے آپ، جیسے ایک خالی کشتی ہوتی ہے، پانی میں ادھر ادھر ہلتی رہتی ہے، ڈگمگاتی رہتی ہے، پھر جب اس میں بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زمین بھی اسی نظریے کے تحت آپ غور کریں کہ اگر اس کے اوپر پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ ڈگمگاتی رہتی، کیونکہ نیچے تو پانی ہے، رائٹ؟ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے غالباً، اس میں بھی اسی طرح کی بات، میں نے آپ کے آگے ترجمہ نہیں پڑھا تھا، اس میں بھی اس کا پڑھ دیتی ہوں۔ چلیے، کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ نہیں، 31 ایک منٹ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں۔ اب یعنی ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ہمیں اس میں سے، یعنی پہاڑ پیدا کیے گئے۔ اب جو وہ بیلنس والی بات تھی وہ تو تھی، ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ پہاڑ اس لیے بھی بنائے گئے ہیں کہ اس میں وادیاں بنی ہیں، ندی نالے بنے ہیں، اور انہی ندی نالوں سے گزر کر جو ہے نشیب و فراز کو معلوم کر کے انسان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی نشاندہی کرتا ہے نا۔ یعنی یہ پہاڑوں اور ان راستوں کی بدولت ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا شہر کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے۔ کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں چھوٹے پہاڑ ہیں، کہیں بڑے بڑے اور ندی نالے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت بھی ایسی بنا دی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے بھی یہ پہاڑ جو ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ ذرا، جب آپ ایک ٹاپک کی آیات کو ایک جگہ پر جمع کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک وقت میں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، رائٹ؟ اسی لیے ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد احادیث سے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے قول سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم تفسیر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ریفرنس قرآن کے جو ہیں دیے جاتے ہیں۔ ہاذا، یہ ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کے لیے کی طرف اشارہ ہے۔ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق، یعنی سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے، جسے مشرک بھی مانتے ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا۔ یعنی من دون اللہ والی بات ہے، اللہ کے سوا کون ہیں جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، بس ان پہ بھی لازم ہے کہ ان کی بھی کوئی تخلیق ہو جیسے اللہ کی تخلیق ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے، اور ان کی یہ خود ساختہ معبود بھی رزق عطا کرتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو بارش کی بات ہوئی تو اس سے کیا ہے؟ اس سے رزق مل رہا ہے نا ہمیں۔ اگر بارش بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ قحط ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان کا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے معبود، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یعنی دکھاؤ کہ تمہارے شریکوں نے کیا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے، obvious سی بات ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے تھے جو ان باطل معبودوں نے تخلیق کیا ہو۔ کچھ ہے ہی نہیں جو وہ دکھائیں، کیا دکھا سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ ان کا ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنا کسی علم پر نہیں ہے، کسی بصیرت پر نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ جہالت اور گمراہی پر۔ بل الظالمون فی ضلال مبین،
بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں، یعنی جو بالکل صاف ظاہر اور واضح ہے، کیونکہ وہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پال سکتے ہیں۔ سورہ فاطر میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں، آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 4 اور 5 میں بھی فرمایا کہ اور کہہ دو کیا تم نے دیکھا نہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لے آؤ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہے۔ اب یہاں جو یہ بات ہوئی نا، ھذا خلق اللہ، یعنی یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں جانور، پودے، پہاڑ، تمام مخلوقات آ گئی۔ اور اسی طرح پھر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسری مخلوق پکانے سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو عبادت کی جاتی ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں پر ظالم کون ہے؟ مشرک لوگ، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کو مستحق سمجھتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، تلاوت سنیں گے۔ پہلی آیت سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے آسمان کے ہی بارے میں،
تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی فی الحال جو سائنسدان سب کہتے ہیں کہ یہ ایک لائک اس کو کوئی سالڈ چیز نہیں کہتے نا، کہتے ہیں کہ یہ گیس ہے، اور ان کی نظر میں وہ آسمان کے ایکچولی قائل نہیں ہے. تو ان کی تمام تر تحقیقات کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی پہلا آسمان بھی نہیں انہوں نے کور کیا، کر ہی نہیں سکتے ایکچولی. ان کی تحقیق خواہ کتنی بھی طاقتور ہو جائے، کتنی بھی وہ جدید قسم کے دوربین وغیرہ جو ہے وہ بنا لیں، لیکن وہ سب کی سب کہاں تک ہوگی؟ صرف اور صرف پہلے آسمان تک. باقی آسمانوں تک پہنچنے کی تو انسان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں قرآن سے اور احادیث سے پتہ چلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے کر گئے تھے اس سے ہمیں پتہ چلا. وہی کے ذریعے ہمیں 7 آسمانوں، ان کی جسامت، ان کے درمیان جو فاصلے اس کا علم ہوا. رائٹ؟ اگر کیونکہ صرف یہ جو آسمان پہ ابھی جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ سائنسسٹ جو ہوتے ہیں وہ حیران ہیں کہ کتنی چیزیں، یعنی جتنا زیادہ ان کو علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ آسمان تک چیزیں ہوں یا ایون زمین کے اوپر بھی ہو. اور بہت ہی کم، ایون سمندر کا تو خیر یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن سمندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف 2 یا 3% جو ہے انسان نے جو ڈسکور کیا. ابھی کتنا کچھ تو اندر باقی. رائٹ؟ تو اگر انسان ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو ان سب چیزوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. چلیے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا سبق مکمل ہوا. دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل گرامر کی کلاس کرتے ہیں 3 PM پہ ایسٹرن. السلام علیکم.